الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہے۔ حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت اللہ غفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، ماموں میں اسے کیسے یاد کروں؟ فرمایا، رات کو جب سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، یعنی یہ جملے کہو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ پہلے 3 مرتبہ کہا، اب فرمایا کہ 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں اطلاع دی کہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ فرمایا اب ہر رات 11 مرتبہ پڑھو، 11 ٹائم۔ فرماتے میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، ان کلمات کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان حضرت سیدنا محمد بن سوار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور کئی سال تک میں اسی طرح کرتا رہا۔ مجھے اس کا بے حد مزہ محسوس ہوا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان نے مجھ سے فرمایا، اے سہل، اللہ جس شخص کے ساتھ ہو، اس سے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا تم خود کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا، مدرسہ۔ میں نے مدرسے میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر میں بصرہ کے قریب ایک علاقے عبادان کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ النورانی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ میں ایک عرصہ ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے میں فائدہ حاصل کرتا رہا، ادب سیکھتا رہا، تستر کی طرف آ گیا۔ خوراک کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت 1 عقیہ جو تقریباً 70 گرام ہوتا ہے، جو کہ روٹی کھاتا جس میں نمک نہ ہوتا اور نہ ہی ساتھ میں سالن ہوتا۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ مسلسل 3 دن فاقے کروں گا، یعنی نہیں کھاؤں گا۔
اس کے بعد 3 دن کے بعد کھایا کروں گا، پھر 5، پھر 7، پھر 25 دنوں کا مسلسل میں فاقہ کرتا رہا، اور 25 دنوں کے بعد ایک بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ کار رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت، یعنی کہ میں زمین پر ادھر یہاں وہاں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے نظارے ہوتے ہیں اس میں۔ واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری میں نے اختیار کی، یعنی رات بھر جاگتا رہا، عبادت کرتا تھا رات کو۔ حضرت سیدنا احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی نمک استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ اس واقعے میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اولاد کی تربیت ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ تربیت کا انداز کیا تھا؟ تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ نے شروع میں انہیں 3 کلمات بیان کیے کہ انہیں پڑھنا شروع کرو، تھوڑے تھوڑے، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ ہمارے لیے سے بڑے سبق ہے کہ آپ نے پہلے انہیں چند دن کے لیے یہ کہا کہ بس دل ہی دل میں کہو، دل ہی دل میں کہو۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ میں اب یہ کر رہا ہوں تو فرمایا کہ اب اس کو اتنے دنوں تک کرو، پھر اتنے دنوں تک کرو، پھر اتنے تو ایک عرصے تک وہ صرف انہیں یہ ورد کرواتے رہے، اور اس ورد کی گویا کہ انہیں لذت دلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی انہیں لذت دلاتے رہے اور ان کی تربیت کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے اس کا مزہ پایا، اس کی لذت پائی، یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہونے لگے، اور انہوں نے اس کلمات کا، اس اللہ کے ذکر کا صحیح طور پر اس کا ذائقہ محسوس کر لیا، لذت محسوس کی، اب اپنے ماموں کو جا کر کہتے تو اب ماموں اس تربیت کے پیچھے جو راز تھا، اس کلمات کے پیچھے جو راز تھا، وہ راز اب بیان کر رہے ہیں۔ وہ راز یہ تھا کہ آپ نے اپنے بھانجے سے فرمایا کہ بیٹا یہ دیکھو کہ جو کلمات میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، اس کلمات میں یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، یعنی سہل، اللہ جس کے ساتھ، اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور اللہ اس کا گواہ ہو، تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہاں لائے؟ اصل تھا اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا انداز دینا، بچے کی یہ تربیت کرنا کہ تمہیں نافرمانی اپنے رب کی نہیں کرنی، اور اپنے رب کی نافرمانی سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے انہوں نے ان کو یہ 3 کلمات سکھائے، پھر اس کو کنٹینیو یہ کروایا کہ آپ اس کی جاری رکھیں۔ یعنی اب وہ اس کے معنی مطلب سمجھ کے جب اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ جب اس طرح تربیت ہوتی رہی تو اب ان کی کیفیت کیا تھی؟ 25 دنوں تک وہ فاقہ کر گئے، سوکھی روٹی کھا گئے، بغیر سالن کے روٹی کھا جاتے تھے۔ 1 درہم سال بھر کے خوراک کے ان کے لیے کافی ہو گیا، 1 درہم، یعنی کس پائے کے وہ بزرگ بن گئے، کس پائے کے بزرگ بن گئے، یعنی جب تک زندہ رہے نمک نہیں کھایا، اس انداز پر ان کی زندگی گزری۔ یہ تھی میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اولاد کی تربیت کا مدنی نسخہ۔ 3 سال کی عمر میں آپ کی تربیت شروع ہوئی کہ بیٹا تو اس رب کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ آج 3 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی بچہ ہے۔ 4 سال کا ہو جائے ابھی بچہ ہے، 5 سال کا ہو جائے ابھی بچہ ہے۔ یہ ہمارا بچہ کوئی 7، 8، 10 سال کا تو بچہ ہی ہے، اور اس بچے کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی بچت والی بات نہیں کی کہ 7، 8، 10 سال، 11، 12 سال تک کی عمر تک اس کو کچھ بھی نہ کہو،
کہ جو پہنتا ہے پہننے دو، جو کھاتا ہے کھانے دو، جہاں جاتا ہے جانے دو، جو کرتا ہے کرنے دو، گیم کھیلتا ہے کھیلنے دو، فلمیں دیکھتا ہے دیکھنے دو، ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے۔ جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ اب بچے کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے، تب ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں، اس وقت بچہ آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا جس کا اپنا ذہن بن چکا ہے کہ اب میرے بچے کی اسلامی تربیت ہونی چاہیے۔ ہمارا ذہن کب بنتا ہے؟ ہم کب ڈرتے ہیں؟ جب ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے۔ اب آپ کچھ کرو، تعویذ دو، کوئی ورد و وظیفہ بتاؤ، کوئی دم درود کر دو، ٹھیک ہے، اس کے فرق پڑتے ہیں، تعویذات سے فرق پڑتا ہے، اوراد و وظائف سے فرق پڑتا ہے، دم درود سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے نام میں بڑی برکتیں، قرآن کریم کی آیتوں میں بڑی برکتیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بات بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا سلسلہ 3 سال کی عمر سے شروع کیا مامو جان نے۔ 3 کلمات سکھا دیے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور آگے جا کر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر اس کے معنی بیان کیے۔ اگر آج ہم 2 یا 3 سال کی عمر سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں، زیادہ تر جو ہمارا واسطہ ہے یا ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ملنا بیانات وغیرہ جو ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ تر اردو اسپیکنگ ہے، خواہ وہ انڈین ہو، بنگلہ ہو، پاکستان ہو، یا اس طرح مطلب کہ اور اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، اور میجورٹی وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے ملک سے یہاں پر کسی نہ کسی طور پر کمانے کے لیے آئی ہے۔ میں آج بھی کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسلام بھائی کو کہ جس اولاد کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں نا، مگر اس اولاد کو بچانے کی کوئی صورت نہیں نکال رہے ہم لوگ۔ کما کر بیٹھ جائیں گے، بنا لیں گے، گھر بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، مگر مڑ کر دیکھیں گے نا تو اولاد آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ کہاں گئی یہ اولاد؟ جس اولاد کے لیے آپ نے اپنا مکان چھوڑا، آپ نے ملک چھوڑا، آپ نے وطن چھوڑا، نہ صحت دیکھی، نہ جان دیکھی، نہ خواہشات دیکھی، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو آپ نے کچل کر رکھ دیا۔ ماں نے قربانی دی، ماں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنا خاندان چھوڑا، اپنے ماں باپ کا شہر چھوڑا، گھر بار چھوڑا۔ عورت کی بھی قربانی کم نہیں ہے آپ کے ساتھ، ان معنوں کر دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے قربانی ہماری دین کے لیے ہوتی تو کچھ اور ہی بات ہوتی، بٹ سیکریفائس از سیکریفائس، اوکے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں، یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد بھی اگر ہم یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اگر ان ماں باپ نے جس اولاد کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، خاندان، ایون کہ اپنے ماں باپ بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر آئے اس کے لیے کہ میری اولاد کا فیوچر میں بناؤں گا، اور اولاد کا فیوچر یہ سامنے آیا کہ جب اولاد بڑی ہوئی، جس اولاد کے لیے اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے تھے، آج یہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، شاید ہزاروں مثالیں آپ کے گرد موجود ہیں، in your surrounding there is thousands of examples are there, but I don't know why we don't understand that. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور ہماری ایک عجیب سی منطق بن گئی ہے، عجیب سی ہماری آئیڈیالوجی بن گئی ہے۔ I don't understand why۔ اگر ہم دیکھتے کہ اگر اس نے کوئی بیج بویا تو اس نے اس بیج کی یہ فصل کاٹی، سیم بیج ہم بو رہے ہیں، مگر ہم سوچ رہے کہ ہم کوئی اور فصل کاٹیں گے۔ I don't know، یہ پتہ نہیں کون سی لوجک ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب اب کوئی حل تو آپ اب آ گئے، ہم کیا کریں، مامو جان والا کام کریں۔ حضرت نے جو کام کیا نا وہ کام کریں۔ آپ کا بچہ 2-2.5 سال سے اس کی تربیت شروع کر دیں، 2-2.5 سال سے تربیت شروع کرے، جو قانونی طور پر اس کو سیف سائڈ رہنے کی سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے، حالات کی طرف سے آپ کے پاس ہے، شریعت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ دیں اور مزید قربانی دیں، اس کو آلموسٹ اپنے انڈر امبریلا اس کی پروان چڑھائیں، اس کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ میں بہت زیادہ کھل کر نہیں بول پاتا، بہت زیادہ کھل کر بات کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کے درمیان، میری کوئی مستقل رہائش نہیں ہے، میں یہاں رہتا نہیں ہوں، جب میں سمجھ رہا ہوتا ہوں تو آئی تھنک کہ آپ میرے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ
میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میری ہمدردی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں چاہتا ہوں آپ کی اولاد آپ کی ہو، اور آپ کی اولاد آپ کی تب رہے گی جب آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی رہے گی. اگر والدین اپنی خیر چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ لازمی اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دیں. آپ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم آپ کی اولاد کو آپ کی اطاعت میں دے دے گا. اسے بچپن سے قرآن سکھائیں، بچپن سے اس کی تربیت کریں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے بارے میں. ہماری اولاد کے بارے میں پوری تربیت ہے، اولاد کے حوالے سے ہماری پوری تربیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک اسیٹس ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد والدین کے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے. ایک جملہ ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے. بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاک دل ایک جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا بلینک بورڈ، سادہ لوح تختی جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی تو گاڑی اردو میں، اور پلین بورڈ جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا وہ ورڈنگ اس کے کان کے ذریعے دل و دماغ میں جا رہی ہوتی ہے، جس سے وہ ہماری لینگویج سیکھتا ہے. چائنیز ماں باپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو بچہ چائنیز بولتا ہے، اردو بول رہے ہوتے ہیں تو بچہ اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے بچہ پنجابی بول رہا ہوتا ہے. بچہ کو بھائی بون چائنیز یا پنجابی نہیں ہوتا، بچہ بھائی بون کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مگر اس کے والدین، وہ جن کے گھر میں پیدا ہوا، اس سے جو دیکھا میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں. دیٹ مینس پیرنٹس یہ آرڈنری پرسن نہیں ہیں. پیرنٹس جو ہیں یہ آرڈنری لوگ نہیں ہیں. پیرنٹس کی ذمہ داری ایک آرڈنری ذمہ داری نہیں ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، یعنی اگر میں غلط نہیں ہوں تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی اس ٹیچر سے بہت زیادہ ہے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی اور مدرسے میں بچے کو پڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹیچر کا سلیکشن بھی پیرنٹس ہی کی ذمہ داری پر موقوف ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ بھائی ایک چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، ہی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ٹیچر، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ فیمیل میل، میل فیمیل، مسلم غیر مسلم، خوش عقیدہ بد عقیدہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اس نے تو دیکھا میرے ماں باپ نے جیسے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اب بچے کو کیا پتا کہ ڈاکٹر کیسا سمجھدار ہے، یہ چائلڈ ڈاکٹر ہے یا بڑے کا ڈاکٹر ہے، اس کا پتا؟ آپ نے جس ڈاکٹر کے پاس لے گئے بچے نے اس سے علاج کروا لینا ہے، رائٹ؟ آپ نے جس کے پاس کو بٹھانا ہے نا بچے نے اسے پڑھ لینا ہے. جس طرح آپ اپنے بچے کی صحت اور تندرستی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح اس کی دینی، دنیاوی، اخروی تربیت اور بہتری کے لیے آپ کو اچھے ٹیچر، استاد کا انتخاب کرنا پڑے گا. دس از a بیسک ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس. لیکن ہم نے اگنور کر لیا. یہ گویا ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کیسے کیسے تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. دوست، حدیث پاک میں دوست کے دین پر ہے، تم دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو. وہ جا کر اپنے فرینڈ سرکل کریٹ کرے گا، پھر آپ کہتے ہیں میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے. بھائی اس کے دوست کو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی نہیں سنتا، وہ بھی آپ کی نہیں سنتا. اس نے اپنے دوست کو دیکھا اپنی ماں کی نہیں سنتا، وہ آپ کی نہیں سنتا. اس نے کہا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ کر آتا ہوں، بولتا ہے مامی ڈیڈی والا ہو گیا، ممی ڈیڈی والا، پپا ممی والا ہو گیا ہے، چلو بڑا پتہ نہیں کب ہوگا. اس کے اندر وہ عجیب سی چیز پیدا کر رہے ہیں کہ یار نہیں امی ابو سے پوچھوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. اب بولے یار امی ابو نے منع کیا، بچہ ہے، انگلی پکڑ کے چلو، امی کی انگلی پکڑ کے چلو. یہ کہہ کر اس کو وہ باغی بنا رہا ہے. آپ کا بیٹے کو کیا بنا رہا ہے؟ باغی بنا رہا ہے.
تو اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھتا، میرے ماں باپ روکتے، I don't care، میں اپنے ماں باپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہوں، they're old men، یہ بڑے ہو گئے، ان کو تھوڑی پتا ہوتا دنیا کیسی چل رہی ہے، یہ فیڈنگ ہو رہی ہے اس کے دوستوں سے۔ کبھی سوچا کہ آپ کا بیٹا جب 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہو گیا تو یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے؟ نہیں، بچہ ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ بچہ ہے۔ یہ کس کا لباس پہنتا ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں، بچہ ہے۔ یہ کیا کھاتا پیتا ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں، ابھی تو بچہ ہے۔ اچھا، یہ کس کے پاس جاتا پڑتا ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں، ابھی تو بچہ ہے۔ یہ اس پی سی ٹیبلٹ پہ کیا کھیلتا ہے؟ ابھی کیا دیکھنے کی ضرورت، ابھی تو بچہ ہے۔ اچھا، یہ موبائل فون میں کیا کھیل رہا ہے؟ ابھی کی کیا ضرورت ہے، اتنا ٹینشن کیوں لے، ابھی تو یہ کیا ہے؟ بچہ ہے۔ یہ ہر چیز میں بچہ ہے۔ تو بچہ کیسے بچے گا جبکہ آپ کا بچانے کا ذہن ہی نہیں ہے بچے کو؟ یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ پیرنٹس کی ہے۔ آپ پیرنٹس کے کیا کو آرڈنری پرسن سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ ماں باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس طرح اولاد سے پوچھا جائے گا نا ماں باپ کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، نبی کی محبت۔ نمبر 2، اس کے اہل بیت کی محبت۔ اور نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں اولاد کو سکھانی ہے، ماں باپ کو، والدین کو۔ نبی کی محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کی محبت کیسے سکھائی جاتی ہے؟ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک ٹاپک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پورا ایک ٹاپک ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اولاد کو ایک نبی پاک کا معجزہ سنایا بیٹھ کر؟ ہماری اولاد بیٹھی ہوئی ہے، ایک معجزہ، 2 معجزے، 3 معجزے، 1 برکت، 2 برکت کبھی سنائیے؟ امام غزالی یہاں تک بتاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کھانے کے آداب سکھاؤ، کہ کھائیں گا کیسا، پہنے گا کیا، ہر چیز بتاؤ، اپنی اولاد کو بچپن سے بتاؤ۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بتانی، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنی پڑے گی کہ صدیق اکبر کیسی محبت کرتے تھے، عمر فاروق کیسی محبت کرتے تھے، عثمان غنی کیسی محبت کرتے تھے، مولا علی کیسی محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز کیا تھا، یہ سب آپ کو بتانا پڑے گا۔ بچوں کی باتیں سننے میں بچے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، امام حسن کا واقعہ سناؤ، امام حسین کا واقعہ سناؤ، حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ سناؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ چھوٹے تھے، حضرت معاذ و معوذ کے واقعہ سنائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی کا واقعہ سنائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم جن کی عمریں چھوٹی ہوا کرتی تھی ان کے واقعات بتائیے۔ نبی پاک کی امت سے محبت، شفقت، پیار، بچوں کے ساتھ ہمدردی، بچوں کے ساتھ کس طرح انداز ہے وہ سب بتائیں۔ یہ کون بتائے گا؟ ماں باپ۔ اور ماں باپ کو کیا پتا ہے؟ ابھی میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں تو شاید ایک جو اندر ایک سوال آئے گا، یار بتانا چاہیے مگر ہے کس کتاب میں، کچھ کتاب کا نام بھی تو بتاؤ۔ 2 تو بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، نانا دادا ہو گئے ہم لوگ، لیکن ہمیں آج وہ کتابیں بھی نہیں پتا جس کتابوں کے اندر سرکار کی سیرت لکھی ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ کے بیٹوں کو پوچھو کہ بیٹا فلاں فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام بتاؤ، وہ نام بتا دے گا۔ فلاں کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام بتاؤ، وہ 15 کے نام بتا دے گا کہ 4 باہر ہیں 11 اندر ہیں، وہ پتہ نہیں 12 وہ کیوں نہیں لیا، یہ سارا اس کو فلسفہ پتا ہوگا۔ ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام پتا ہے اس کو پوچھو 10 اداکاروں کے نام، ان کی بچوں کے نام، ان کی بچیوں کے نام سب پتا ہوں گے آپ کے بچے کو۔ صرف اتنا پوچھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، نہیں پتا ہوگا۔ اگر بیٹی بتاؤ گے نا کتنی تھی تو ان کے نام نہیں پتا ہوں گے۔ ہم بن گئے ماں باپ، سیدھی بتاؤ، ہم لوگ بن گئے ماں باپ، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ لڑکا دلہا بن جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو گئی، یہ شور ہو گیا، جناب یہ شور ہوں۔ ارے بھائی تو شور ہو تو کیا شور ہو، اتنا شور کیوں مچا رہا ہے شور بن کر؟ کیا شوہر ہے؟ کیوں بھائی شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا مطلب رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ میں شوہر ہوں، حدیث پاک میں عورت کو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ جائز ہوتا، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ بڑا سیکھ لیا بھائی آپ نے، یہ
یہ سارے کے سارا بیوی کے لیے سیکھا ہے، دیکھو میں شوہر ہوں، دیکھو وہ تو بول رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے تو شوہر ہے، میں کیا بولتا تو شوہر نہیں ہے؟ مگر کیا آتا ہے شوہر کو؟ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ کیا رسپانسبلٹی اس کی اپنی بیوی کی تربیت کے معاملے میں، اپنی بیوی کے اخلاق کے معاملے میں؟ بیوی کو پتہ ہے جناب میں بیوی ہوں، عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، میں بیوی ہوں، میں بھائی پتہ ہے وہ بیوی ہے، لیکن اب بیوی کیا کرے؟ بیوی کا اچار وچار بناوے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے بھائی بیوی ہے تو بیوی کو بھی تو پتہ ہوگا بیوی کے بھی کوئی حقوق ہیں، شوہر کو پتہ شوہر کے حقوق ہیں، پتہ یقین مانے جنرل بات کر رہا ہوں میں 100% بات، جنرلی آپ ایک نوجوان کی شادی ہو رہی ہے نا دولہا، یقین مانے وہ قبول کر کے فارغ ہو گئے نا، قاضی صاحب کو بولے اسے 4 اصول پوچھ لے شادی کے بعد کے 4 کیا طریقے کار اصول ہوتے ہیں میاں بیوی کے معاملے میں، شاید اس کو نہیں پتا ہوگا۔ قبول یاد ہے اس کو بھی، یاد کر کے تھوڑا اونچا بولنا، میں نے قبول کیا، اس کو اتنا احتیاط سے بولنا پڑتا ہے میں نے قبول کیا، لیکن یہ سارا یہ معاملہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جاوے۔ شوہر بیوی گھر گھرستی ساس نند فیملی پردہ نماز تقوی پرہیزگاری عبادت کون بتائے گا؟ نہ لڑکے کو پتہ لڑکی کو پتہ۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہے، خوشخبری بھی جاتی ہے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، خوشخبری پہ ہی مٹھائیاں بڑھ جاتی ہیں، اب بھائی اب ابا جان بننے والے ہو، اب 7-8 مہینے رہے گا ابا جان، تو ابا جان کو سیکھ تو لو کہ باپ بننے کے بعد ذمہ داری کیا ہے آپ کی، باپ کون ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے، بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی کے حق کیا ہیں، بیٹے کے حق کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 70 سے زیادہ 70 یا 80 کے آس پاس اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، کس کے؟ اولاد کے حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں جو ماں باپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اور اس میں بیٹیوں کے حقوق آخر میں الگ لکھے ہیں، دختر کر کے، دختر کے حقوق الگ ہیں، یہ ماں کو پتہ باپ کو پتہ۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں دنیا بھر کے پیرنٹس سرچ کر رہا ہوں، جو گزر گیا نا گزر گیا، اب جو آ رہا ہے کم از کم اس کو بچا لیں۔ اولاد کا حق باپ پر تب ہے جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کین یو امیجن؟ ابھی ان میریڈ ہے مگر اس پر اولاد کا حق ہے، آپ بولو گے اولاد ہے ہی نہیں تو اولاد کا حق کیسے ہو گیا؟ اس کی اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ نیک عورت سے شادی کرے۔ کیا حق ہے؟ نیک عورت سے شادی کرے، کہ نیک عورت نیک بچہ جنے گی، اس کا حق ہے کہ وہ اچھے خاندان میں شادی کرے، کہ خاندان کا اثر اولاد پر آتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے خاندان، یا پیپر دیکھنے ہوں گے، ویزا لگے گا نہیں لگے گا، ڈاکیومنٹیشن پیپر ویزا، دنیا بنتی ہے نہیں بنتی ہے، بن گئی اگر بننی تھی تو بن گئی، ورنہ حقیقت تو یہ کہ یہاں باہر گھومو تو یہ میرے پاکستان میں اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے میں اسلامی بھائی کو کہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا درد نظر نہیں آیا جس کو ہلا تو نوٹیں گرتی ہیں، باہر چلو، یہ باہر بیچارے دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان بیرون ملک وہ لوگ ہیں اگر گورنمنٹ دینا بند کر دے تو بیچاروں کے کھانے کے مسائل ہو جائیں گے، اولاد کے الاؤنس پر اور پتہ نہیں کس کے الاؤنس پر تو ان بیچاروں کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ ویلفیئر گورنمنٹ ہے یہاں کی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میرے پیچھے تحقیق کر لیجئے گا۔ میاں بیوی کو گورنمنٹ سے پیسے لینے کے لیے خود کو ڈائیورس ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈائیورس کیسز کے اندر گورنمنٹ زیادہ مدد کرتی ہے اور فیمیل سبسڈی زیادہ ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پیچھے تحقیق کر لیجئے گا۔ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کر کے پیسے لیتے ہیں، ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر لوگ اتنے سکھی ہیں؟ میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں، نہ سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے، مگر ایسا کرتے بھی ہیں، اور بہت ڈیمیج ہو گئی ہے کمیونٹی بہت ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے، میرے امی ابو نے گورنمنٹ سے میرے نام پر پیسے لے کر آدھے خود استعمال کیے آدھے مجھ پہ خرچ کیے ہیں، کیسے ملے گا اولاد کا رزق؟ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتانی ہے نہیں بتانی۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، لیکن الحمدللہ ماننے والوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا شہر ہے ڈنڈی، آپ کو پتہ ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر شراب کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے،
اور اس شراب کے بڑے بزنس میں مسلمانوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کی پروڈکشن ہے. وہاں میں نے شراب پر ہی بیان کیا. نیکسٹ ڈے مجھے میرے اسلام بھائی نے بتایا تھا، کسی کا میسج آیا، ٹیکسٹ میسج تھا کہ وہ، میں اب ایریا کا نام نہیں بتاتا، اس نے کہا کہ میں نے رات کو بیان سنا، میری دکان میں شراب تھی، میں نے اپنی دکان سے شراب نکال دی ہے اور لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آج سے میں شراب کا کاروبار نہیں کروں گا. یہ ایک سکون ملتا ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ بیان کریں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن ایک رزلٹ ملتا ہے نا تو زیادہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کی دکان پہ کوئی آ جائے بولے یار دکان بہت اچھی ہے، مال بہت اچھا ہے، سامان بہت اچھا ہے، آئٹمیں بہت اچھی رکھی ہے، برانڈیڈ بھی آئٹمیں رکھی ہے، لیکن خریدے کوئی بھی نہیں، تو تعریف کی بھی خوشی ہوگی، لیکن جب کوئی چیز پرچیز کرے گا تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ بکا بھی تو صحیح. تو یہ ہوتا ہے. تو سم ٹائم والدین اس چیز کو اون کر لیتے ہوں گے، میرا اپنا گمان ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس اس کی کچھ نہ کچھ مدنی بہاریں آتی ہیں. اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں، بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. آج ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہماری باتیں سننے کا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ہے نا؟ ہمارے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری باتیں سنتے نہیں ہے، بیٹھتے نہیں ہیں. اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک پتہ ایک وقت تھا کہ آپ کا بیٹا چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ مجھے کچھ بولیں، وہ آپ کی سننا چاہتا تھا. They want to listen something from the mouth of their parents. ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. ماں کہتی تھی میں کماؤں، باپ کہتا تھا میں کماؤں. گھر کیسے چلے گا؟ اولاد کہاں پلی کہاں بڑی اس کا اتنا ہم نے کیئر نہیں کیا. آپ نے کما بھی لیا، تھوڑا بہت آپ نے سیٹلڈ ہو بھی گئے آپ، لیکن اولاد تو آپ کی نہ رہی. اس نے تو کبھی آپ کی صحبت اٹھائی نہیں تھی، کبھی باپ اس کو اپنے پاس لے کے بیٹھا نہیں. آؤ بیٹا میں تمہیں بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کیے تھے. ہو ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ہاں بیٹا یہ چاند دیکھتے ہو نا، یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. اس کو کتنی حیرت ہوگی، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ ہاں کیسے ہوا تھا؟ اب اس کا واقعہ بولو، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے اپنے نبی پاک کے پاس آ کر کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرے بارش ہو جائے. تو پتہ ہے کیسے بارش ہوئی؟ اچھا کیسے؟ اس کو پتہ ہے کیسے بارش ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا پہلے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف. یہ قبلہ کیسے ہوا؟ کعبہ. وہ مسجد کا نام کیا؟ یہ ساری باتیں آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے. آپ سوچئے کہ اس کے دل میں نبی پاک کی محبت کتنی بڑھے گی. لیکن ہم نے نہیں بتایا. لوگ اتنے دکھی ہیں، اتنے پریشان ہیں. بات تو ایسے دکھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کریں، یہاں کے اسلام بھائی بھی دعا کریں. ایسے ایسے اسلام بھائی دکھی ملیں. یقین مانیں کہ بعض دکھ پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن بعض ایسی لوگوں کو پریشانی کہ ان کے ہاتھ پہ حل ہی نہیں ہے. They can't do anything. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا فردر بات کرتا ہوں. وہ کر کچھ نہیں سکتے، بہت پریشان ملتے ہیں. بے روزگاری، قرضہ، اور جناب وہ یہ تکلیف تو وہ تکلیف. تو بعض اوقات کینسر، اللہ اللہ اللہ، آج تک کسی سفر میں مجھے اتنے کینسر کے مریض نہیں ملے. دعا کرو اللہ ان تمام مسلمانوں کو شفا دے دے. بیچارے بہت پریشان ہیں. دماغ میں تو پتہ نہیں کہاں کا بلڈ کینسر، تو پھیپھڑوں کا کینسر، کہاں کینسر پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمانوں پر رحم فرمائے. پتہ نہیں ایسا کیا چیزیں ہیں کہ کینسر ہو رہا ہے. کینسر دیٹ مین بلیک وارن. بچہ نا را مٹیریل ہے، خام مال ہے. یہ ماں باپ کی مشین سے گزرتا ہے، یہ استاد اور ٹیچرز کی مشین سے گزرتا ہے، یہ اپنی گیدرنگ اور اپنے ماحول کی مشین سے گزرتا ہے. تب جا کر کوئی ایک پروڈکٹ بنتی ہے. اگر مشین ہی ڈیمیج ہے، مشین میں ہی جان نہیں ہے، تو یہ بیچارے را مٹیریل کا بنے گا کیا؟ آج کیوں لاکھوں لاکھ میرے آنے والی نسل، میری یوتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بے عمل ہو رہی ہے؟ کیسے ہو رہی ہے؟ ہو از دا ریسپانسبل؟ میں ایک ہی بات جانتا ہوں، آخر ذمہ دار کون؟ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر دنیا بھر کے ماں باپ سے مدنی التجا ہے. دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا پیغام خدا را اسے قبول کر لیجئے.
اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے خدا را خود کو نیک بنائیے، خدا را نیک بنائیے، علم دین سیکھیے۔ آپ کا کام محض نوٹ کما کر اپنے گھر میں بچوں کو دینا نہیں ہے۔ یو آر نوٹ اونلی اے ٹی ایم مشین۔ کیا آپ کا بچہ خواہشات کا کارڈ ڈالے گا اور آپ سے پیسہ نکالے گا؟ اور اس میں بھی میں کہہ دوں، جس دن اس مشین سے پیسہ نکلنا بند ہوا نا، اس دن اس مشین کی آواز بہت بری لگے گی۔ آپ کی اولاد اگر نیک ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، پاسبل نہیں ہے یار کہ وہ آپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے۔ وہ اللہ سے ڈرے گی۔ آپ نے اس کی تربیت کی ہوگی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا میرا جنت پڑوسی کون ہوگا مجھے بتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں خلاصہ میں جو یاد آ رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک شخص کے پاس گئے، غریب سا آدمی تھا، غریب سا آدمی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے طرف پہنچ گئے۔ اس نے آپ کی وہ مہمان سمجھ کے اسے خدمت کی، کھانا وانا کھلایا، تو کچھ کھانا ادھر دیتا اور کچھ کھانا یہ پیچھے سے اپنے کھلاتا۔ اتنے میں کہ دروازے پر آیا تو وہ اٹھ کر چلا گیا شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انتہائی بوڑھے مرد اور عورت جو اس کے ماں باپ تھے، وہ تھے، بہت بوڑھے تھے، اور وہ ان کی خدمت کرتا تھا، کھلاتا تھا ان کو کھانا۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ماں باپ نے جیسے ہی دیکھا سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور دیکھتے ہی ان کی روح نکل گئی، یعنی کہ یہ رخصت ہو گئے دنیا سے۔ بچہ جیسے ہی واپس آیا دیکھا تو ماں باپ کی روح نکل گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، ہو نہ ہو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے تو اپنا تعارف نہیں دیا آپ کو۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا، اور ہمارے بچے کو اس کا پڑوسی بنا دینا جنت میں۔ کیسے ایک نیک متقی پرہیزگار بیٹا اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا؟ نہیں بنتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہسٹری دیکھ لیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک کا ریئر کیسز اس طرح ہو جاتے ہوں اور وہاں سمجھ نہیں آتا کہ اصل بڑا قصور کس کا ہے۔ ایک الگ بات، الشاذ کالمعدوم، جو کم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ چیزیں ضرور نوٹس پہ میں ماں باپ سے اسپیشلی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میری ریکویسٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہی ہیں، ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ بڑی کرامت بیان کرتے ہیں کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنے پارے حفظ پیدا ہوتے؟ 18 پارے حفظ۔ کتنے؟ وجہ پوچھی تو بتایا کہ میری ماں کو 18 پارے حفظ، میری ماں کے میں پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے یاد کر لیا۔ یہ ماں کی نیکی، ماں کا تقوی، ماں کی پرہیزگاری، ماں کی شرافت، یہ اثر دکھاتی ہے۔ آج میڈیکل کو پوچھیں، چلیں میں آپ کو ایک بات، آج میڈیکل کو پوچھیں، میڈیکل بتائے گی جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے نا، ماں کا کھانا پینا ایکٹیویٹیز بچے کی طبیعت اور صحت پر اثر کرتی ہے۔ یہ میڈیکل پروف کر رہی ہے۔ لیکن میڈیکل پروف نہ بھی کرے نا سائنس، تب بھی جو اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کا طریقہ ہمارے سامنے نا، وہ پروف ہی پروف ہے۔ میڈیکل تو گویا کہ ہمارے پاس ایک طرح سے ایک ایکسٹرا ایویڈنس کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی سائنس کی ایویڈنس نہ بھی ہو، اسلام سچا ہے، اسلام سائنس کی تصدیق کرے گا، سائنس اسلام کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، سائنس اسلام کی تصدیق نہیں کرتا، اسلام سائنس کی تصدیق کرتا ہے۔ اسلام بتائے کہ سائنس کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، سائنس نہیں بتائے گی کہ اسلام کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے روشن خیالی کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے میں نے مدنی پھول دیا ہے کہ آپ نے اسلام کی تعلیم کے مطابق سائنس کی تھیوری کو دیکھنا ہے۔ جب بھی سائنس کی کوئی بھی تھیوری قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہوگی، اس تھیوری کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بینگ اے مسلم یہ نظریہ ہمارا ہونا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو بتائیں یہ نظریہ، ورنہ یہ آگے جا کر جو بن رہے نا، اللہ نہ کرے ان کا عجیب نظریہ، ان کا عقیدہ، نظریہ، دین، ایمان، پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جائے گا۔ ہماری اولاد کا ایمان کا تحفظ، نظریات کا تحفظ بھی ہمارے علم، معلومات اور ہماری تربیت میں چھپا ہوا ہے۔
کیونکہ وہ باہر نکلا ہے نا, اولاد باہر چلی ہے. اس پر کیا نہیں آتا یہ بتائیں آپ. جس کی جو مرضی ہے, جیسا ٹیکسٹ چاہے, جیسی ویڈیو چاہے, جیسی تھاٹ چاہے, جیسی تھیوری چاہے, جیسی امیجز چاہے, وہ اس پہ دے سکتا ہے. اور ہماری طرف سے کلی اختیارات ہے, تمہیں جو دینا ہے دو, ہم لوگ تو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم ہی ٹائم ہے, رائٹ اور رانگ. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے, کمرہ بند کر کے دیکھ رہی ہے, کمرہ بند کر کے دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھی شاید نہیں پتا, اور دیکھنے کے بعد کیا بنتی ہے یہ بھی آپ کو مجھے نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا آیا, ہم تو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی اچھا آیا ہم نے آگے فارورڈ کر دیا. اے بھائی اچھا برا آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے, آپ کو پتا ہی کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کی ہر امیج, ہر رائٹنگ, ہر ٹیکسٹ میسج, ہر آڈیو, ہر ویڈیو, ہمارا کام ہی گویا کہ ہم لوگ تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تم بھیجو ہم آگے بھیجیں گے, تم بھیجو ہم آگے بھیجیں گے. ارے تماشا ہے یار, ایسا تو نہیں کریں. اپنی اولاد کی تربیت کریں, وہ ایسا نہ کریں. اس کے موبائل میں کوئی مطلب کہ ایک تو بلوک کیا لگاتے ہیں نا یہ لوگ, کیا آپ لوگ بولتے ہیں اس کا, ہوتا ہے کہ یہ سائٹ کھلتی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے, یہ سب ہوتا ہے, ہوتا ہوگا نا, یہ موبائل میں ہوتے ہیں یہ نیٹ ویٹ کے اندر دنیا میں, کہ بھائی اب نہیں آ سکتا. کیونکہ یہ بات ہے کہ جہاں پرمیشن ہے وہاں رکاوٹ کے بھی راستے موجود ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. مجھے اس کا اتنا مطلب کہ تجربہ نہیں ہے, نالج ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے. تو ایسا کچھ گھر میں لگا دیں. ایک تو وائی فائی نے بھی سارا مطلب کہ وہ آگے پیچھے کیا ہوا ہے, پہلے گھر میں جا کر طبیعت پوچھتے تو پاسورڈ پوچھتے ہیں, پہلے گھر میں بولتے کیا حال ہے, اب گھر میں جاتے پہلے اپنا آن کرتے, بولتے پاسورڈ تو بتانا. وائی فائی نہیں ہے بیچارے کا, گھر میں دل ہی نہیں لگتا, اس کے گھر پہ جانا ہی نہیں, اس کے گھر میں وائی فائی نہیں ہے, اور اس کے گھر میں وائی فائی نہیں ہے تو اس کا گھر جانے کے قابل ہی نہیں ہے. اب مہمانوں کے لیے وائی فائی ہونا بہت ضروری ہے. پہلے لوگ مذہبی لوگوں سے ملتے تو دعا کراتے تھے, آج کہتے ہیں کہ ایک سیلفی. تو یہ ساری جو میں آپ کو باتیں عرض کر رہا ہوں, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی اولاد کو بیان کریں؟ یہ ہے تربیت. بیٹا یہ بیٹے کو صحیح غلط, بلیک اینڈ وائٹ سب بتائیں, تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ذخیرہ. پتہ ہے اولاد اتنی بڑی نعمت ہے, حدیث میں نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کے مرتا ہے اس کو صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ کہا گیا ہے. نیک اولاد, ناٹ اونلی بزنس مین. ہر بزنس میں نیک نہیں ہے یہ نہیں کہتا. آپ بولا یار کہ بزنس میں نیک نہیں ہو سکتا, میں نہیں کہتا نہیں ہو سکتا, لیکن نیک پھر بھی نیک ہی ہوتا ہے. اب وہ کہیں بھی ہے, چلو ہو نیک, اچھا ہو, نیک ہو, ثواب جاریہ والا ہو, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے میرے مرنے کے بعد ثواب بھیجے گا. دنیا میں آپ کی اولاد کتنی بڑی بن جائے گی, آپ کو بہت بڑی سیمینار ہوگا, بہت بڑا آپ کا جیسے کہ ایونٹ ہوگا, اس میں گویا کہ آپ کے بیٹے کو چلو مطلب کوئی بہت بڑا وہ ایوارڈ مل گیا یا سیریمنی ہو گئی. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حافظ کے سر پر عزت کا تاج سجائے گا. تو حافظ کے ماں باپ کو, جس کے ماں باپ نے اس کے بیٹے کو قرآن سکھایا نا, ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنتی لباس پہنائے گا, عزت عطا کرے گا. اور اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا آپ سوچئے. کتاب میں لکھا ہے جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو حافظ کا عالم کیا ہوگا, اس کے انعام کا عالم کیا ہوگا. اپنے اولاد کو عالم بناؤ, اپنی اولاد کو حافظ بناؤ, اپنی اولاد کو نیک بناؤ, اور اس کے لیے ہم کو نیک علم اور عمل کا پیکر ہونا ضروری ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنی اولاد کو مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن دلائیں, جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن دلائیں. اور میں پچھلے دنوں بھی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں, مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں. 720 گھنٹے ہیں مہینے کے, 720 hours ایچ منتھ. 720 گھنٹے, میں صرف 72 hours مانگ رہا ہوں آپ سے, صرف 72 hours ایچ منتھ, for your family, for your world and for your hereafter. Only 72 hours. مدنی قافلہ. آپ کا جو بھی 10+ بیٹا ہے, باپ یا بھائی, اس کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائے. 3 دن تک دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آپ بھی رہیں, آپ کی اولاد بھی رہے. ہر مہینے میں 3 دن, آپ بھلے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جائیں, اوکے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جائیں. اپنے اولاد کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, خدا را یہ قربانی بھی دے دیں, اس میں تو آپ کی دنیا اور آخرت کا بھی بہت بھلا ہے.
صرف 3 دن مدنی قافلہ. اپنے بیٹے کو لے کر جائیے, 12 مہینے کی آپ یہ ایکسرسائز کیجئے. اللہ نے چاہا اگر میں یا دوبارہ حاضر ہوتا ہوں یا مجھ سے ملتے ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے انشاءاللہ گلے لگ کر کہیں گے, رو کر کہیں گے کہ عمران میرا بیٹا میرا تھا نہیں, مدنی قافلوں نے میرا بنا دیا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ کرے کہ ہماری اولاد میں اتنی تمیز آ جائے کہ جب بھی آپ گھر میں آئے نا, آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے, آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چومیں, میرے ابو آ گئے. امی آئے تو امی کا ہاتھ چومیں. آپ جیسے ہی بیٹھے پہلے وہ بڑھ کر بیٹا آپ کو پانی کا گلاس پیش کرے, ابو آپ کے لیے پانی لایا ہوں, ابو آپ کی طبیعت صحیح ہے, اور ابو آپ کیسے ہیں, ابو میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے گا. اللہ کرے کہ ایسی اولاد ہو. اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے ماں باپ کی جتنی فرما برداری کر لیں, مگر آپ اپنے باپ کی قربانی کو پھر بھی نہیں پہنچ سکو گے, یاد رکھیے گا. ایک بیٹا اپنے والد صاحب سے ہمیشہ, ابو کوئی حکم ہو تو کرو, میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو جو حکم ہو, فرما بردار تھا, جو حکم ہے کہ ابو میں آپ کو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. ابا بھی سنتا تھا روزانہ. ابا نے کہا بیٹا کینو کھانا, کینو لیا. کیا مانگا؟ کینو لیا. وہ پورا کینو کا باسکٹ لے آیا. ابا کتنے کھانے, کھاؤ, آپ مانگو تو صحیح کیا چاہیے, میں لے آؤں گا. ابو نے کہا بیٹا کینو کھانا ہے, لیکن یہاں نہیں کھانا, وہ سامنے اپنی وہ نہیں پہاڑی ہے, چھوٹی سی گھاٹی تھی اونچے, وہاں بیٹھ کر کھاتے بیٹا اونچائی پر. ہاں ابا چلو وہاں چلتے ہیں. بیٹے نے باسکٹ سر پر اٹھائی اور ابا کو لے کر وہ پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا. ابو کینو, ابو نے کینو لیا, دیکھا, ابو نے نیچے پھینک دیا. کینو لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا. کہا بیٹا لیا. ابو ابھی لاتا ہوں. بیٹا گیا, کینو لے آیا. ابو کینو. ابو نے پھر کینو کہا تھینک یو بیٹا, شکریہ. ابو نے پھر کینو نیچے پھینک دیا. بیٹا کینو لیا, تھوڑا سا مسکراہٹ اس کی کم ہو گئی. وہ پھر نیچے گیا, پھر کینو لے آیا. ابو کینو کھائیں, ابو کھائیں. ابو نے پھر کینو نیچے پھینک دیا. ابو کیا کر رہے آپ؟ بولا پھر لیا بیٹا. یہ تو نہیں کر رہے بیٹا, پھر لیا بیٹا. وہ پھر نیچے گیا, پھر کینو لے آیا. اب سانس بھی بھول گئی ہے, موڈ بھی خراب ہے. ابو کینو. ابو نے کینو لیا, پھر نیچے پھینک دیا. ابو کیا تماشا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ کیا بیٹا بھائی یہی دیکھنا تھا. اصل میں ہوا کیا تھا بیٹا کہ جب تو چھوٹا تھا نا, تو میں تجھے یہیں لا کر لے کر بیٹھا تھا. میں اس وقت تیرے ہاتھ میں ٹینس کی بال تھی. تو نے 10 دفعہ بیٹا نیچے پھینکا, میں 10 دفعہ مسکراتے ہوئے لایا تھا. تو آج 3 دفعہ کینو لا کر تھک گیا. اس لیے بیٹا کچھ بھی کر لینا, باپ باپ ہوتا ہے. آج ہماری جنریشن تو شاید وہ سیکریفائس کر بھی نہ سکے, اتنا عجیب کلچر بن چکا ہے. یعنی جو آپ نے اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کیا نا, اس سے زیادہ سیکریفائس شاید آپ کے والد نے آپ کے لیے کیا تھا. فیسلٹیز کم تھیں, آج فیسلٹیز پھر بھی زیادہ ہیں. مگر میں اپنی یوتھ کو, جنریشن کو, تمام تر اولاد کو کہوں گا, زندگی گزار دو اپنے ماں باپ کی خدمت میں. یہی تمہارے لیے جنت ہے, یہی تمہارے دوزخ ہیں. خدمت کرو گے اللہ کی رحمت جنت ملے گی, نافرمانی کرو کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہ ڈال دے. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام و دین کے مطابق کریں. آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے اجتماع میں آئیں, ایسے بالکل شریک ہو جائیں, اور اپنے گھر میں دعوت اسلامی کو لائیں, صرف مدنی چینل کو لائیں, فیضان سنت کا درس دیں, سارے مل کر مدنی انعامات پر عمل کریں. انشاءاللہ دیکھیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.